نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے اور پاکستان کو کیسے آگے بڑھنا ہے، دہشت گرد گروپوں کو کیسے قابو کرنا ہے اور بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جہاں شورش بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے حکمت عملی کیا ہونی ہے۔ کہیں آپریشن کرنا ہے، بعض اصلاح ایسے ہیں جہاں ٹارگیٹڈ آپریشنز کرنے پڑیں گے، اس کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا پولیٹیکل سپورٹ ساتھ ہوگی؟ کیا وہ دہشت گرد جو پکڑے جائیں گے ان کا ٹرائل جو ہے ریگولر کورٹس میں ہوگا یا ملٹری کورٹس میں ہوگا؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو این ایس سی کے اجلاس کے بعد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ انہی ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہماری شخصیت ہے خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر دفاع۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو براڈلی آپ سے پوچھ لوں، آپ کی ڈائریکشن کیا ہوگی، اس پوری اسٹریٹجی کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ بہت شکریہ مالک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اسٹریٹجی جو ہے نا ملٹی پرانگڈ اسٹریٹجی ہونی۔ ایک تو کائنیٹک ہے نا کہ فورس استعمال کی جائے گی، فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، طاقت کے اگینسٹ طاقت کا استعمال ہوگا۔ اور یہ جو کائنیٹک آپریشن ہے ٹارگیٹڈ ایریاز میں ہوں گے؟ ٹارگیٹڈ ایریا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک لمبے چوڑے اکراس دی بورڈ نہیں ہے، سرٹن ایریا جو بہت انفیکٹڈ ہے، جو انفیکٹڈ ایریا جہاں پہ انفیکشن زیادہ ہے، آئیڈینٹیفائی کیے۔ یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے، میں اس پہ ایکسپلین یہ بھی کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ براڈلی ہمیں کچھ علاقوں کا پتہ ہے، جیسے خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو ان کے جنوبی اضلاع بہت صورتحال خراب ہے۔ یہ تو میڈیا میں نظر آ رہا ہے نا کہ کہاں زیادہ، شام کے بعد آپ جا نہیں سکتے وہاں۔ اسی طرح بلوچستان کے سرٹن ڈسٹرکٹس ہیں، وہاں آپ کو اندر جانا پڑے گا۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دوسری جو ہے نا، یہ جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے، اس کی دوسری ڈائمینشن جو ہے، میں نے ایک جواب آپ کو دے دیا ہے کہ کائنیٹک جو ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے سافٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کا، میں اس کو سافٹ اسٹیٹ از این انٹرنیشنل ٹرم کہ جس ملک میں خلفشار ہو، لا لیسنس زیادہ ہو جائے، ٹیررزم ہو، نظام حکومت کمزور ہو، اس کو سافٹ اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے، یعنی اردو میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریاست مضبوط ہونی چاہیے، مضبوط ریاست کے جو اعضاء ہیں مزمل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک گورنڈ بائی لا، یا ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ انٹرنلی بھی جو ہے نا، انٹرنلی بھی جو ڈیلیورنس جو ہے نا، وہ اس لیول تک جانے چاہیے جہاں پہ شدت پسندی کے رجحانات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اکنامک ایک ون میجر جو ہے بے روزگاری ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ پیٹرنائزیشن کا کلچر بہت زیادہ ہے۔ سیاستدان ہم لوگ جو ہے، ایک پیٹرنائزیشن کا کلچر ہے نا ہمارا، کہ ہم 4 5 10 15 20 لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جن کو پیٹرنائزیشن مل رہی ہوتی ہے، آگے وہ کچھ اور کو لے رہی ہے۔ لیکن جو کور پاکستان کی عوام جو ہے نا، اس میں ایک سینس آف ڈپریویشن ہے، ایک محرومی کا احساس جو ہے۔ وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ۔ اگر ہم ایک تو کائنیٹک پارٹ ہو گیا نا، لیکن دوسرا آپ کو خاص طور پر بلوچستان میں بہت سارے لوگوں سے بات بھی کرنی پڑے گی، لوگوں کو میں اسی پہ آ رہا تھا۔ لیکن میری ایک، میں اس کو انڈر پلے نہیں کرنا چاہتا، اس کی اہمیت اپنی جگہ جو آپ نے بات کی ہے۔ جو اس وقت روایتی لیڈرشپ جو ہے اس میں بلوچستان کے اندر، وہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے قابو میں نہیں رہے۔ وہاں پہ جو سردار ہیں، قبائلی سردار جو ہیں، وہاں پہ زعماء جو ہیں، بزرگ لوگ جو ہیں وہاں پہ جو سیاست میں جو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے کہنے میں نہیں رہے ہوئے، یہ ہمارے کہنے سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ ذمہ داری ڈالتے ہیں وفاق کے اوپر کہ جی آپ نے بہت دیر کر دی ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں، جو بھی مسئلہ تھا۔ اب یہ مسئلہ جو ہے نا نوجوان نسل کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور وہ ہماری نہیں سنتے۔ جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، پہاڑوں میں تو 50 کی دہائی سے چڑھتے ہیں۔ اس کی بنیاد جو ہے، اگر آپ اس ساری تاریخ میں جائیں، نواب نوروز خان جو میں بلوچستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، ان کو پہاڑوں سے نیچے لایا گیا، ٹریٹی تھی، ایک ارینجمنٹ کے تحت ان کو نیچے لایا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی۔ فلیگرنٹ وائلیشن آف دا انڈرسٹینڈنگ، اتنی بری جو ہے کسی خلاف ورزی جو ہے ایک ورڈ آف آنر، ایک معاہدے کی جو ہے جو ایوب خان نے کی، اور ان کو پھانسی لگا دی۔ بگٹی والے معاملے میں دوبارہ غلطی تو اس کے بعد پھر ہوا۔ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے بگٹی والے واقعے؟ جنرل مشرف
اکیلے کا فیصلہ؟ جی بالکل، جنرل مشرف اس وقت اقتدار کل اس کے پاس تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں تھا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے شوکت عزیز کے پاس تھا یا کسی اور وزیر اعظم کے پاس تھا. تو وہ تو دیر جس طرح ایک فنکشنل رول ادا کر رہے تھے، باقی پاور ریسٹڈ ود دا پریزیڈنٹ مشرف. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ ہمارے دو ڈکٹیٹروں نے اپنے آپ کو فورٹیفائی کرنے کے لیے، اپنا اقتدار محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے جو ہے، پہلے جنرل ضیاء نے افغانستان میں انٹروین کیا، وہ جہاد نہیں تھا. میں آپ کے سامنے بالکل بادشاہ، وہ جہاد نہیں تھا. آپ لوگ تو اس کے ساتھ تھے. بالکل ساتھ تھے. آپ لوگوں کی غلط پالیسی. میں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر اس رفاقت کا جو ہے نا اس کی معافی مانگی. لیکن اس جہاد کو سپورٹ کرنے کی بھی معافی مانگنی چاہیے. بالکل، میں تو اوپنلی کئی سالوں سے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں. کوئی جہاد نہیں تھا، وہ جنگ تھی بڑی پاورز کی. وہ سوویت یونین اور امریکہ کی جنگ تھی. ہم وہاں پہ چمچے تھے اس جنگ کے اندر. کہاں جہاد آ گیا؟ اور 9/11 کے بعد دوبارہ میں نے وہ امریکہ میں بیٹھ کے اسٹیو کول جو ہے، میں نے ان کو انٹرویو دیا ہوا، اس میں یہ بات میں نے کہی ہوئی ہے. میں نے کہا کیسا جہاد جو ہے. میں نے کہا یہاں آ کے آپ ان کو وائٹ ہاؤس میں بلا کے جو ہے روٹیاں کھلاتے تھے، وہ جو جن لوگوں کو آج آپ ٹیررسٹ کہتے ہو. آئی تھنک ریگن نے انہیں وائٹ ہاؤس میں ملے تھے امریکہ میں. بالکل میں نے یہ کہا ادھر. میں آپ کو کلپ بھجواؤں گا جو میرے انٹرویو کا. لیکن 9/11 کے بعد ہم دوبارہ وہی کام کیا جو 9/11 کے بعد جو ہے پھر جنرل مشرف صاحب کو سپورٹ کی ضرورت تھی، لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی، پیچھے ایک بگ پاور جو ہے اس کی پشت پناہی کی ضرورت تھی. انہوں نے پوری قوم کو جھونک دیا جو ہے 9/11 کے بعد جو ہے. اب 9/11 کے متعلق یہ سارے سوالات جو ہیں امریکہ میں پوچھے جا رہے ہیں کہ 9/11 کے پیچھے آخر ہے کون تھا. وہ تو یہاں بیٹھا ہوا تھا، جو بھی ٹیررسٹ تھے تو یہاں پہاڑوں میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیٹھ کے 9/11 اس کے جو ہے. آپ کو شبہ ہے کہ اسامہ بن لادن تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں یہ تو ایک سٹیٹڈ ہے نا، تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے کہ اس میں افغانستان کی یہ سازش تیار ہوئی تھی اور وہ بندے جو ہے. اب تو آپ وزیر دفاع ساری اطلاعات ہوں گی آپ کے خیال میں سارا کچھ؟ نہیں، میں اس قسم کی چیزیں تو اب کیا ڈسکس ہونی ہے. اس چیز کو جو ہے 25 سال گزر گئے ہیں اس سارے مسئلے کو جو ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو یہ مسئلے مسائل جو ہیں، جب جو بڑی پاور گیم سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے اور سوچنا بھی پڑتا ہے کہ یہ کہاں اس کے تانے بانے ہیں، کہاں جو ہے وہ